وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ سورۃ الحج کی 26 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر یعنی کعبہ کی جگہ بتلا دی، اور ہم نے یہ حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور میرے گھر کو کعبہ کو طواف کرنے والوں کے لیے اور عبادت کے لیے کھڑے رہنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے ظاہری باطنی ناپاکی سے پاک صاف رکھنا۔ اوپر والی آیت کے اندر بڑی دردناک بات بتلائی گئی کہ جو آدمی بھی کعبہ شریف کے اندر آ کر کے، حرم شریف میں آ کر کے غلط کام، شرارت، گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے، دردناک سزا دیں گے۔ قرآن کے 30ویں سپارے میں ہاتھی والوں کا واقعہ موجود ہے، الم تر کیف والی صورت میں۔ وہ کعبہ کو توڑنے کے لیے چلے تھے، حرم تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یمن کا ایک بادشاہ جس کا تبع لقب تھا، وہ بھی کعبہ شریف کو ویران کرنے توڑنے کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں اس کو بیماری لگ گئی، پورے سر میں، دماغ میں پیپ بھر گیا، سڑان بھر گئی، اور اس میں سے بدبو نکلتی تھی، قریب میں کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ ہاتھ اور پیر کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، گھوڑا بھی برابر چل نہیں پاتا تھا۔ وہ نجومی تھا، ستاروں کی رفتار وغیرہ دیکھتا رہتا تھا۔ اس نے بڑے بڑے حکیموں کو، ڈاکٹروں کو بلایا۔ کسی یہودی عالم نے کہا کہ تیری نیت خراب ہوئی ہے نا، کہ تو نے کعبہ شریف اللہ کے گھر کے ساتھ گندا ارادہ کیا ہے؟ تو اس نے اقرار کر لیا اور اس نے توبہ کر لی اور اچھا ہو گیا۔ ایک مرد اور عورت جو پرائے تھے، طواف میں لپٹ گئے، ایک دوسرے کو لپٹ گئے اور مزہ لیا، تو دونوں چپک گئے، چونٹ گئے۔ توبہ کے بعد دونوں الگ ہوئے۔ گویا اس مبارک جگہ پر جو آدمی بھی گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب پاتا ہے۔ اس لیے اس مبارک جگہ کا احترام کرنا چاہیے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی جگہ بتلا دی۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ شریف بنا ہوا نہیں تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اس وقت اللہ نے کعبہ کو اٹھا لیا تھا، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ کعبہ شریف کو تیار کرو، اور تیار جب کرو تو کعبہ کے اندر اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اور یہ کعبہ نماز کے لیے ہیں، طواف کے لیے ہیں، لہذا یہاں پر آ کر کے اللہ کی عبادت کرو، اور کعبہ کو ظاہری گندگی، کچرا، میل سے بھی پاک کرو، باطنی گندگی، کفر، شرک سے بھی پاک رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو پاک صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔
کتنا اہم حکم دیا۔ دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ کعبہ تو بہت پہلے بن گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کعبہ بن گیا تھا، فرشتوں کے ہاتھ پر بن گیا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی کا طوفان آیا تو کعبہ شریف کی بلڈنگ عمارت اٹھا لی گئی اور اس کے پائے، اس کی بنیاد زمین میں چھپ گئی تھی، اس کے اوپر ریت مٹی سب آ گئی تھی اور مکہ بالکل ویران ہو گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن عراق، وہاں سے وہ ملک شام آئے، فلسطین آئے، اور پھر وہاں سے اللہ نے ان کو حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام مکۃ المکرمہ آئے۔ اللہ نے ان کو مکہ بتلایا، کعبہ کی جگہ بتلائی کہ اس کو تعمیر کرو، یہاں عبادت ہوگی، تم بھی عبادت کرو، تمہاری اولاد بھی عبادت کرے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پکے ایمان والے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو سنا کر، بتلا کر پوری امت کو، قیامت تک آنے والے انسان کو بتلانا ہے کہ کعبہ کے پاس ایک اللہ کی عبادت کرو، کعبہ کے پاس شرک مت کرو، کعبہ کے پاس طواف کرو، کعبہ کے پاس عمرہ کرو، کعبہ کے پاس حج کرو، کعبہ کے پاس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھیے، کعبہ شریف اس مبارک جگہ کو کہتے ہیں جہاں کعبہ شریف بنا ہوا ہے، اسی لیے اگر عمارت نہ ہوئے تو بھی وہ جگہ زمین سے لے کر آسمان تک وہ کعبہ کی جگہ ہے، کعبہ کی فضا ہے، وہ بڑی برکت والی ہے، ادب والی ہے، احترام والی وہ جگہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو وہاں کعبہ کی عمارت نہیں تھی، لیکن کعبہ کی جگہ تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس جگہ کا احترام کرو، اکرام کرو۔ دوسری بات یہ تھی کہ جرہم اور عمالقہ نام کے خاندان، جو جنگلی بنجاری قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اس مبارک جگہ پر بت رکھ دیے تھے، ان کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مبارک کعبہ کے پاس پوجا پاٹ نہیں ہوگی، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، بت پرستی یہاں کعبہ کے پاس ختم کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ ظاہری ناپاکی، ظاہری گندگی سے بھی پاک رکھو، اور قیامت تک آنے والے انسان کو توجہ دلائی اللہ کے مبارک گھر کو پاک صاف رکھو، صفائی ستھرائی رکھو، اور جو ہے یہاں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھو پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں وہ کعبہ کی برانچ ہے، شاخ ہے، اسی لیے جس طرح کعبہ کو صاف اور پاک رکھنا، اس طرح دنیا بھر کی مسجدوں کو بھی پاک اور صاف رکھنا، جس طرح کعبہ میں بت پرستی نہیں کرنا، مسجدوں میں بھی بت پرستی نہیں کرنا، جس طرح کعبہ میں ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس طرح جو ہے کعبہ کے پاس بھی ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم، لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو کہ وہ لوگ تمہارے بنائے ہوئے گھر کے پاس پیدل چل کے آئیں گے، اور ہر دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، جو لمبے راستے کا سفر کر کے آئے گی۔ کعبہ شریف پوری دنیا کے ایمان والوں کا مرکز ہے۔ لوگ کعبہ کے پاس دنیا بھر سے آئیں گے، کوئی چل کے آئے گا، کوئی اونٹ پر آئے گا، پرانے زمانے میں
اور لمبا سفر کرنے کی وجہ سے چل چل کے انسان بھی تھک جائیں گے، جانور بھی تھک جائیں گے، لیکن وہ سفر کر کے آئیں گے اور اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، اللہ کے گھر کا دیدار کریں گے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو۔ اب آج کے زمانے کے اندر ایروپلین ہیں، گاڑیاں ہیں، اب دور دور سے ایروپلین جاتے ہیں مکۃ المکرمہ، تو وہ بھی اڑ کے جو ہے تھک جاتے ہیں، پھر ان کو بھی آرام دینا پڑتا ہے۔ اور جو ہے گاڑیاں، کار، اور پہلے ریلوے سے لوگ جاتے تھے، اسٹیمر سے جاتے ہیں، تو اس کو بھی چل چل کے وہ تھک جاتی ہے، انجن گرم ہو جاتا ہے، تو اس کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے، آئلنگ کرنا پڑتا ہے، مینٹیننس کرنا پڑتا ہے، گریس آئل سب چیک کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا یہ کہ دور دور سے لوگ آئیں گے اور آ کر کے اللہ کے گھر پر عبادت کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ حج کے فرض ہونے کا اعلان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، یہاں تو جنگل ہے، میدان ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بستی اور آبادی نہیں ہے، وہاں میری آواز کون سنے گا؟ کہاں میری آواز پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم، تمہاری ذمہ داری صرف اعلان کرنے کی ہے، اناؤنس کرنے کی ذمہ داری ہے، ساری دنیا میں آواز پہنچانا، ساری دنیا میں آواز پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے، جو جنتی پتھر ہے، یا جبل ابو قبیس کے اوپر گئے، جو دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے اور کعبہ کے بازو میں ہے، اور وہاں جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کان میں انگلی رکھی، جیسے کہ اذان دینے کے وقت پر رکھتے ہیں، اور دائیں طرف، بائیں طرف، مشرق میں، مغرب میں، ہر طرف، چاروں طرف آواز لگائی، یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اے لوگو، تمہارے رب اللہ نے گھر بنایا، کعبہ بنایا، تم پر اس کا حج کرنا فرض کیا، لہذا تم آؤ، اللہ کا حکم پورا کرو، حج کرو۔ اللہ کی قدرت، ساری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز اللہ نے پہنچا دی۔ اس زمانے میں جتنے انسان زندہ تھے انہوں نے بھی آواز سنی، جتنے انسان قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ان تک بھی اللہ نے یہ آواز پہنچا دی۔ جس کی قسمت میں اللہ نے حج کرنا لکھا ہے، ان میں سے ہر ایک نے ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے جواب میں کہا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جس نے جتنی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر لبیک پڑھی، اللہ اس کو حج اتنی مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو حاجی لوگ لبیک پڑھتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے حج کے اعلان کا جواب ہے، جیسا کہ اذان کے بعد ہم جواب دیتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اسی طریقے سے یہ جو ہم پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب ہے۔ اللہ کی طرف سے سب لوگوں تک آواز پہنچ گئی، ساری دنیا سے لوگ آئیں گے، آ رہے ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے، پیدل بھی آئے، سواری پر بھی آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ حج کرتے تھے، غلط سلط طریقہ صحیح، لیکن حج کرتے تھے۔ ایک واقعہ جو مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفسیر امدادی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ محمد ابن یاسین بڑے بزرگ ہے، فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا کعبہ شریف کا، تو ایک بوڑھے آدمی نے مجھے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ خراسان سے آیا ہوں۔ پھر پوچھا کہ کتنا دور ہے مکہ سے خراسان؟ تو میں نے کہا 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں آنے میں۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ تم تو کعبہ کے پڑوسی ہو۔ میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ تو کہا میں 5 سال کا سفر کر کے مکہ پہنچا ہوں، جوانی میں گھر سے نکلا تھا اور اس وقت ادھیڑ عمر کو پہنچ چکا ہوں۔ تو اللہ کے بندے پرانے زمانے میں جب پیدل چلنا ہوتا تھا تو 5 سال تک چل کر کے مکہ جاتے تھے اور اللہ کے گھر پر حج کرتے تھے۔ یہ کعبہ کی برکت ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ اپنے فائدوں کی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور قربانی کے متعین دنوں میں اللہ تعالی نے ان کو جو مویشی جیسے جانور عطا کیے ہیں ان پر ذبح کرتے وقت اللہ تعالی کا نام لیوے، سو تم خود بھی ان جانوروں میں سے کھانا ہو تو کھاؤ، اور بری حالت میں مصیبت میں پھنسے ہوئے محتاج کو بھی قربانی کا گوشت جانور کو ذبح کر کے گوشت کھلاؤ۔ بڑی بات فرمائی گئی۔ دور دور سے لوگ آئیں گے، مکۃ المکرمہ آئیں گے، لمبا سفر کر کے آئیں گے۔ اس سفر کے اندر ان کا دنیا کا فائدہ بھی ہے اور دین کا بھی فائدہ ہے۔ دنیا کا ایک فائدہ میں آپ کو بتلا دوں کہ ایک آدمی محنت کر کے، بچت کر کے، سیونگز کر کے پیسے جمع کرتا ہے اور مکہ آ کر کے پورے پیسے خرچ کر ڈالتا ہے، لیکن حج اور عمرے میں خرچ کرنے کی وجہ سے کوئی فقیر نہیں ہوتا، کوئی محتاج نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو روزی میں خوب برکت عطا فرماتے ہیں۔ باقی دنیا میں آپ دیکھو گے بنگلہ بنایا، گاڑیاں خریدی، شادیاں کی، لوگ فقیر اور محتاج ہو گئے، لیکن حج اور عمرہ کرنے سے فقیری محتاجی دور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کا فائدہ۔ اور ایک دوسرا دنیا کا فائدہ یہ ہے، دنیا بھر کے لوگوں سے ملاقات ہوگی، نئے لوگوں سے اچھے تعلقات قائم ہوں گے، اور مکہ کا سفر ایک مستقل مزیدار روحانی سفر ہے۔ اور دینی فائدہ کیا؟ حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، وہاں بے حیائی کی باتیں نہیں کی، بے حیائی کے کام نہیں کیے، گناہ کے کام سے بچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حج سے واپس آئے گا تو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو ایسا آئے گا، یعنی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا مضمون حدیث شریف کے اندر آیا ہے۔ تو انسان کا دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہے حج کرنے کے اندر۔ پھر یہ مبارک دن عبادت کے دن ہیں۔ قربانی کے دنوں کے اندر ہم لوگ تکبیر تشریق پڑھتے ہیں۔ بقرعید کے ایک دن پہلے 9 ذی الحج کو فجر کی نماز سے شروع کرتے ہیں۔ 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ عصر تک 23 نمازوں کے بعد
مرد عورت سب پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پہلی ذی الحج یعنی ذی الحج کے مہینے کا پہلا چاند ہو جاوے، وہاں سے لے کر کے 10 تاریخ تک یہ بھی عبادت کے دن ہیں، ذکر کرنے کے دن ہیں، نفل روزے کے دن ہیں، اور 9 تاریخ عرفہ وہ بھی روزہ رکھنے کا دن ہے۔ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اس سے بہت سے مفسرین نے جو ہے ذی الحج کے پہلے 10 راتیں مراد لی ہے۔ پھر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تب بھی پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ معلوم ہوا حج ہو، قربانی ہو، اصل روح ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد کرنا، اور یہ جانور کو کھاؤ۔ دیکھو آدمی اپنے وطن میں قربانی کرتا ہے، اس کا گوشت بھی کھاوے، مالدار بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طریقے سے جو آدمی حج میں جاتا ہے اور حج کی قربانی کرتا ہے تو وہ حج کی قربانی کا گوشت بھی خود کھا سکتا ہے، رشتہ داروں کو کھلا سکتا ہے، مالداروں کو کھلا سکتا ہے۔ لیکن اگر حج میں کوئی غلطی ہو گئی، احرام میں غلطی ہو گئی، حرم شریف میں کوئی غلطی ہو گئی اور اس کی وجہ سے پینلٹی میں، جرمانے میں، دم کے طور پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے یا جو اناج صدقہ کیا جاتا ہے وہ غریبوں کو، فقیروں کو کھلا دینا ضروری ہے۔ اس میں آدمی خود بھی نہ کھاوے، مالداروں کو بھی نہ کھلاوے۔ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ پھر قربانی کے بعد وہ حاجی صاحب اپنا میل کچیل دور کرے اور اپنی اپنی منتیں پوری کرے، وہ بیت عتیق یعنی کعبہ کا طواف کرے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات بیان کی گئی کہ جب آدمی احرام میں ہوتا ہے تو احرام میں میلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ احرام میں صابو لگا کر میل صاف کرتے ہوئے غسل نہیں کر سکتے، لہذا احرام میں جو میلا کچیلا گندا ہو گیا تو احرام کھولنے کے بعد اچھی طرح صفائی کر لے گئے، پاک صاف ہو جاوے۔ جس طریقے سے ہم جس آدمی کی قربانی ہو اپنے وطن میں جہاں بھی دنیا میں، تو ذی الحج کا پہلا چاند نکلنے کے بعد وہ بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ قربانی ہو جانے کے بعد بالوں کی صفائی کر لیں، جیسے کہ بغل کے بال، ناف کے نیچے کے بال، ناخن کاٹے، سر کے بال کٹوا لے وے، منڈوا لے وے۔ تو حاجی احرام کھولنے کے بعد میل کچیل کو اچھی طریقے سے صاف کرے، غسل کرے، پاک صاف ہو جاوے، اس لیے کہ احرام کے اندر وہ میلا کچیلا ہو گیا تھا۔ اور یہاں حج کے اعمال کی ترتیب بھی بتلا دی گئی کہ حج کی اعمال کے اندر تم لوگ ترتیب سے اعمال کرو کہ جو ہے 8 تاریخ کو مینا جائیں گے، 9 کو عرفہ جائیں گے، 10 تاریخ کو مزدلفہ میں صبح صادق کے بعد قیام کریں گے، عبادت کریں گے، سورج نکلنے میں 5-1 منٹ باقی ہو تب نکل کر کے جو ہے پہلے ایک بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر احرام کھولیں گے، پھر طواف زیارت، طواف فرض کریں گے، اور پھر جن کی سعی باقی ہے صفا مروہ کی وہ کرے گا، اور پھر مینا آ کر کے 3 دن کنکری مارنی ہے۔ یہ ترتیب بھی ضروری ہے جو قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوئی۔ بیچ میں فرمایا کہ منت پوری کرو،
دیکھو بھائی، یہاں منت سے مراد حج کے اعمال بھی ہے، حج کے ارکان بھی ہے، اور جو ہے حج کی قربانی بھی ہے۔ اسی طریقے سے جنرل منت بھی ہو سکتی ہے۔ منت کس کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لو۔ جو کام شریعت میں ضروری نہیں ہے، وہ کام آدمی اپنی زبان سے بولے، منت مانے کہ یہ کام میں کروں گا تو یہ منت ہو جائے گی، اور اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ پہلے اگرچہ ضروری نہیں تھا، لیکن اس نے زبان سے بول کر کے منت مانی، اسی لیے اب اس کو پورا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن گناہ کی منت مانے تو بالکل پورا نہ کرے، بلکہ اس کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ اور منت ایسی چیز کی مانے جو شریعت کے اندر عبادت مقصودہ ہو، جیسے نفل نماز کی، نفل روزے کی، صدقے کی، قربانی کی، ایسی چیز کی منت مانے۔ ایسی منت نہیں مانے کہ 2 ناریل چڑھاؤں گا، درگاہ پہ بکرا چڑھاؤں گا، ایسی منت نہیں مانے، یہ غلط منت ہے۔ تو جو بھی منت مانی ہو اور گناہ نہ ہو تو وہ منت پوری کرو، اور کعبہ شریف کا طواف کرو۔ یہ طواف زیارت ہے۔ حج میں 2 ہی کام رکن ہیں، ایک طواف زیارت اور دوسرا عرفات کے اندر ٹھہرنا۔ کعبہ شریف کو کہا گیا بیت عتیق، پرانا گھر، چونکہ دنیا کا سب سے پرانا گھر کعبہ شریف ہے۔ اول مکان زمین کے اوپر بنایا گیا وہ جو ہے کعبہ شریف ہے۔ اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو کافروں، ظالموں سے اور ان کے قبضوں سے آزاد رکھا ہے، اور آج تک کعبہ کی اللہ نے حفاظت فرمائی، اور قیامت تک کوئی ظالم کعبہ کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ جو آدمی بھی کعبہ کو برباد کرنے کی نیت سے اٹھے گا، اللہ اس کو کامیاب نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے گھر کی خوبی ہے، یہ اللہ کے گھر کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اللہ ہمیں کعبہ کی زیارت بار بار عطا فرماوے، کعبہ کا اکرام، ادب، احترام نصیب فرماوے، حج، طواف، عمرے اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے، اس مبارک جگہ کا دیدار